یہ ہے سمے نیوز نیٹورک اور میں علی۔ آج میرے ساتھ ایک معروف شخصیت مولانا ولی رحمانی صاحب ہیں، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور امیرت شریعت ہیں بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں، بات چیت کریں گے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حوالے سے، مسلم پرسنل لاء کے ایشوز پہ، یونیفارم سول کوڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں پہ جس کا جواب جاننا چاہتا ہے نہ صرف یہ کہ مسلم معاشرہ، مسلم کمیونٹی، بلکہ پورا ملک۔ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ ولی رحمانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو شریعت ہے یا جو لاء ہے اس کی یہ حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ حق مسلم پرسنل لاء بورڈ کو نے خود سے حاصل کر لیا یا اس کا کوئی جواز بھی ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ 1971 اور 1972 میں اس وقت کے جو وزیر قانون تھے انہوں نے اڈاپشن آف چلڈرن بل کے اوپر لاتے ہوئے ایک بیان دیا تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے، پہلا مضبوط قدم ہے۔ اس کا پورے ملک پہ اثر پڑا اور اس وقت ہمارے بڑے بزرگ جو بڑے بڑے علماء تھے وہ انہوں نے اس جملے کی اہمیت اور ملک میں اس کے اوپر پڑنے والے اثرات دونوں کو محسوس کیا اور بمبئی میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا جس میں ملک کے جتنے بھی قابل ذکر علماء، دانشور موجود تھے وہ سب بمبئی پہنچے۔ ہر ایک مسلک کے لوگ، ہر ایک طبقے کے لوگ، جتنے بھی صوبائی لحاظ سے بھی جن کی کچھ اہمیت تھی، ایسے تقریباً 1300 آدمی جمع ہوئے اور بڑا عظیم الشان مجمع ہوا پبلک کا۔ پورے مہاراشٹر کے لوگ بحیثیت پبلک اجلاس میں شریک ہوئے اور عوامی رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو مسلمانوں کے شرعی معاملات میں مسلمانوں کا پرسنل لا اس کی حفاظت کا کام کرے۔ تو یہ کنونشن ہو گیا 1972 کے اخیر میں اور 1973 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ بنا۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ رائے عامہ کی بنیاد پر اسے بنایا گیا ہے اور آج بھی رائے عامہ اس کے ساتھ ہے۔ رائے عامہ کے ساتھ بنایا گیا ہے، یعنی کہ کنسنسس سے بنایا گیا ہے، لوگوں کی مرضی سے بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو باڈی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس کے جو ممبر ہیں کیا وہ چن کر آتے ہیں یا آپ کی مرضی سے، بورڈ کے دوسرے ممبران کی مرضی سے آتے ہیں؟ یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ یہ ریپرزنٹیٹو باڈی نہیں ہے، اس میں کچھ خاص لوگ ہیں وہی گھوم پھر کر کے آتے رہتے ہیں۔ اس الزام کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہر 3 سال پر الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں جو لوگ چن کر آتے ہیں وہی اس باڈی کے ممبر ہوتے ہیں، اور اسی کا اثر آپ نے دیکھا کہ 1972 کو تو بہت دن بیت گئے، لیکن ابھی 6 دنوں پہلے، 7 دنوں پہلے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آواز دی تو ہر ایک جماعت کے لوگ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی میٹنگ میں بھی آئے اور جو پریس کانفرنس کی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تو پریس کانفرنس میں بھی تمام طبقات کے لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنی حاضری درج کرائی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یوں تو سال بھر سو رہی ہوتی ہے، کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہوتی ہے، کوئی کاریہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن کا موقع آتا ہے یا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے، یہ سارے لوگ کنونشن کر کے سامنے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی سیاسی پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو یا تو نقصان پہنچاتے ہیں یا فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب پہلی دفعہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا یا کنونشن ہوا اس وقت بھی ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا، اور ہمارے جتنے سالانہ اجلاس ہوتے ہیں جو بہت بڑا عوامی مظاہرہ ہوا کرتا ہے وہ بھی کسی الیکشن کے پیش نظر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کسی الیکشن کے آنے سے 2-4 مہینہ 6 مہینہ پہلے کوئی مدعا اگر کھڑا کیا جائے گا تو مسلم پرسنل لاء بورڈ صرف اس وجہ سے چپ نہیں رہے گا کہ فلاں صوبے کے اندر یا ملک کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ ابھی جو مسئلہ پرسنل لاء بورڈ نے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے اصل میں بنیادی طریقے پر سپریم کورٹ نے
ایک معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، پرکاش اینڈ ادرس ورسز پھولاوٹی اینڈ ادرس، اور معاملہ مینٹیننس امینڈمنٹ ایکٹ کا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت جسٹس گوئل مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اور اسی جہاں وہاں کہیں مسلم پرسنل لا کا تذکرہ نہیں تھا، یونیفارم سول کوڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہاں پر کوئی معاملہ مسلمان کا نہیں تھا، نہ مسلمان مرد کا تھا نہ مسلمان عورت کا تھا، لیکن جسٹس گوئل کو مسلمانوں عورتوں کی یاد آ گئی اور ان پر ہونے والے ظلم کی یاد آ گئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سو موٹو ایک ریٹ پٹیشن کی اجازت دی، حکم فرمایا، اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی لکھ بھیجا کہ گورنمنٹ آف انڈیا یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ انڈیا تو بہت پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے، یہ بی جے پی کی سرکار ہے، اس نے اپنے مینیفیسٹو میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات لکھی ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے اگر تو یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ اس دفعہ بھی جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے تو بی جے پی کے مینیفیسٹو میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ گورنمنٹ پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھی، اور جب جج صاحب نے اجازت دی بلکہ ہدایت دی کہ بولو، تو سرکار جو ہے فوراً ایکشن میں آئی اور لا کمیشن کو وہ سوال نامہ بھیج دیا۔ ظاہر ہے جب یہ معاملہ آ گیا اور جان پہ بنائی مسلمانوں کے، مسلم انٹلیکچوئل کے، علماء کے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے، تو اب چاہے یو پی میں الیکشن ہونے والا ہو، چاہے بہار میں ہونے والا ہو یا بنگال میں ہونے والا ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ کو بولنا ہے وہ بولے گا۔ نہیں، مسلم پرسنل لا کو بولنا ہے بولے گا، لیکن جیسا کہ دکھ رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہے وہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں تھا اور بہت پہلے سے ان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے، لیکن آپ لوگ پہلے تو کچھ نہیں بول رہے تھے، ابھی جب یہ معاملہ آیا ہے تو جس طرح سے آپ لوگوں نے کانشسنس پھیلانے کی کوشش کی ہے، بیداری یا لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کے باوجود ایک بہت بڑا ایسا سیکشن بھی ہے مسلمانوں میں جو خود آپ لوگوں کے خلاف دکھتا ہے۔ جو ریلیجیس لیڈر ہیں ان کا جو سٹینڈ ہے مسلم پرسنل لا پہ اور یونیفارم سول کوڈ پہ، وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے الگ ہے جو انٹلیکچوئل کہے جاتے ہیں، پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں، یا ہندی میں کہیں بدھی جیوی کہے جاتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی شریعہ الگ سے ہے اور ان کے لیے کوئی جو شریعہ ہے وہ الگ ہے، یا کہیں پہ انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو بدھ جیوی ہیں، یہ اندازہ لگانا بالکل غلط ہے کہ وہ بڑی تعداد کے اندر علماء کی رائے کے خلاف ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کی رائے الگ ہے، اور ان کی مصیبت یہ ہے کہ جس طرح وینکیا نائیڈو قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، یا ارون جیٹلی نہیں جانتے ہیں، اور ارون جیٹلی تو بہت بڑے وکیل ہیں، وکیل ہوں گے لیکن شریعت کو بالکل نہیں جانتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھ لوں وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی شریعت کے اوپر بولتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بدھ جیوی جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی عقل کے مطابق سوچتے اور بولتے ہیں، لیکن بہت بڑا طبقہ بدھ جیویوں کا ایسا ہے اور جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی، وہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹینڈ کے بالکل ساتھ۔ یہاں وقت ہو گیا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مولانا ولی رحمانی صاحب سے اسی کوشچن پہ بات چیت جاری رہے گی۔ لیتے ہیں ایک بریک۔ اپنے اپنے لائف کی سب سے بڑی موومنٹ لیڈ کرنے جا رہا ہوں جو انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا میرے ساتھ ٹیم سوچھ بھارت مشن کا حصہ بن کر، اور ہم سب مل کر ایک ایسا انڈیا بنائیں گے جہاں ہر کوئی ٹوائلٹ یوز کرتا ہو، کیونکہ جب سب ٹوائلٹ یوز کریں گے تو سب پروگریس کریں گے۔ زور سے لگی لے جا اسے کہیں بھی بٹھا دو، بچہ ہی تو ہے، مجھے بڑی زور سے لگی ہے۔ اسکول میں ہم نے سیکھا کہ چھوٹے بچوں کو بھی شوچالیہ کا استعمال کرانا چاہیے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ماں، کل اسکول میں میرے سارے دوست چڑھائیں گے بھائی کھلے میں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ارے رامو کاکا،
मेरा बेटा स्कूल में हर चीज में अव्वल आता है। जब मुन्ना स्कूल जाएगा मैं उसे किसी भी चीज में पीछे रहने नहीं दूंगी। इसमें क्या बड़ी बात? हाँ, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। ब्रेक के बाद वली रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के भी मेंबर रहे हैं और बहुत बड़े लॉ के प्रोफेसर हैं, मुस्लिम समाज से हैं। उनका भी जो स्टैंड है, शरीयत को भी समझते हैं, पूरी जिंदगी लॉ पढ़ाई है, शरीयत भी पढ़ाया है उन्होंने, लॉ कमीशन के ही मेंबर रहे, वो भी आपके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। जी हाँ, उनकी असल में जिनके बारे में आप कह रहे हैं और नाम लिए बगैर जिनका आप इजहार कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी मजबूरी है। उनको अगर कोई सरकारी कुर्सी न मिले तो झंझट हो जाता है उनके जहन में। अब अभी भी वो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट की हैसियत से दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, इसलिए कभी वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को, हुकूमत को चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को बैन कर दे। वो अभी भी कुछ उल्टे सीधे बयानात दे देते हैं, लेकिन 3 तलाक पर उनका कोई बयान नहीं आया और न यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका कोई बयान आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस पर कम से कम वो आपके साथ हैं? मैं ये नहीं कहता, मुझे उनके वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो कितनी ही बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों न हो, उनकी राय जाती है। और मैं उनके बारे में भी कहता हूं कि शरीयत को बहुत हिसाब किताब से जानते हैं। शरीयत का इंटरप्रिटेशन जो है वो जो काजी है, वो जो शरई मामलों के जानकार हैं, जो फकीह हैं, वो कर सकते हैं ज्यादा बेहतर। लेकिन ये भी कहा जाता है, ये भी सवाल उठाया जाता है कि जो शरीयत की बात आप करते हैं, उसको यहाँ पे लागू करने की बात करते हैं, तो मुसलमानों में 4 स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हैं, मालिकी, हनफी, शाफी और हम्बली। लेकिन जब तलाक के मौजू पे बात करते हैं, चूंकि हिंदुस्तान में ये बात मुझे ही मालूम है कि यहाँ पे ज्यादातर हनफी मसलक को मानने वाले, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले ज्यादा हैं, इसलिए उस 3 तलाक के मौजू पे आपकी ये राय है। लेकिन क्या जो मौक़िफ़ हनफियों का है वही दूसरे स्कूल का है या इसमें कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन है? बुनियादी तरीके पर इस मुल्क में इस्टेब्लिश्ड 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं फिक्र इस्लामी के, जिसको माना है सुप्रीम कोर्ट ने और जिसको मुख्तलिफ हल्के मानते रहे हैं इंटेलेक्चुअल के भी। और जो कानून की किताबें हैं उसके अंदर इन चारों हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चारों स्कूल ऑफ थॉट के बारे में किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। जहां तक तलाक, 3 तलाक का मामला है और 3 तलाक के 1 तलाक पढ़ने का मामला है, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि चारों फिक्र का एक मसलक है। उसमें 3 तलाक अगर एक सिटिंग में भी हो गया तो तलाक पड़ेगी। लेकिन ऐसा शायद नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जो लोग ऐसा नहीं समझते हैं उनको मुताला करना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि 3 तलाक एक सिटिंग में अगर किसी ने दे दी तो 3 ही रहेगी और 3 ही पड़ेगी। ये हनफी का मसलक भी है, शाफी का भी है, मालिकी का भी है, हम्बली का भी है। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 3 तलाक अगर एक दफा दी गई तो 3 ही पड़ती थी। ये सही है कि हुजूर ने जिन सहाबी ने तलाक दी थी उनसे बड़ी नाराजगी जाहिर की थी और आप अपनी आदत और जिंदगी भर की आदत के खिलाफ गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की किताब के साथ मजाक बनाया जा रहा है और मैं जिंदा हूं उसके बाद मजाक बनाया जा रहा है। ये सब सच्चाइयां। और 3 तलाक को देना शरीयत के अंदर बहुत नापसंदीदा अमल है और पनिशेबल क्राइम है। आपने कहा पनिशेबल क्राइम है और नापसंदीदा है, लेकिन उसके बावजूद ये होता है, अगर 3 को एक ही बार में 3 माना जाए तो फिर 3 का मतलब ही क्या है? लोग कहते हैं कि अगर 3 को एक इसलिए रखा गया था कि एक आज, फिर थोड़े दिन के बाद उसको आप दीजिए जो तलाक हसना और उसके बाद जो उसके पूरे पीरियड्स हैं वो किया जाए, तब ये वाजिब होगा। लेकिन अगर एक बार में 3 तलाक दे दिया, औरतों के साथ उनकी और बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो फिर उनका क्या होगा? 3 तलाक अगर दी जाती है तो जब आदमी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहता है उसका कोई अर्थ होता है, मतलब होता है, और शरीयत में उसको 3 माना गया है। मैं अपनी बात उस हिस्से की मुकम्मल कर लूं कि इसके अंदर 7वीं सदी हिजरी तक
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے بحیثیت پیغمبر دنیا میں ہدایت فرمانے کے بعد سے لے کر کے 700 سال تک 3 طلاق کو بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے ایک نہیں مانا ہے، 3 ہی مانا ہے۔ 700 سال کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا، اور ان کی فقہ ہے یہ کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں گی تو ایک مانی جائے گی۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور ہندوستان میں جس کنفیوژن کی بات آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک تعداد بڑی ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات کی ہے، ان کا مسلک یہی ہے کہ وہ 3 نہیں مانتے ہیں، وہ ایک مانتے ہیں۔ بقیہ چاروں امام جن کا مسلک اسٹیبلش ہے وہ چاروں 3 کو 3 مانتے ہیں۔ رہی بات اس بات کی کہ اسلام نے جو ہدایت دی ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اور علماء نے جو کہا ہے کہ اگر 3 طلاق دینا ہے تو 3 پیریڈ کے اندر الگ الگ دینا چاہیے، وہ طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو طلاق ہو رہا ہے ہندوستان کے سماج میں وہ طریقے سے ہٹ کر کے ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر طریقے سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو پھر اس کی لیگلٹی اور اس کی ریلیجیسٹی بھی کہیں نہ کہیں مشکوک ہو گئی، نہیں، اس پہ سوال اٹھے گا؟ نہیں، 3 طلاق یا 1 طلاق یا 2 طلاق جو بھی دی جائے، آپ نے کہا کہ وہ طریقہ ہے، 3 طلاق دی جائے یا 1 اور 2 دی جائے، سب کا اپنا ایفیکٹ ہے اور سب پڑے گی، اور ہر طرح کے طلاق کا ایفیکٹ یہ ہے کہ بیوی الگ ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دی جائے گی تو ایٹ ونس بیوی اسی وقت الگ ہو جائے گی۔ اگر 2 یا 1 طلاق دی جاتی ہے صاف ستھرے لفظوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 3 پیریڈ کے بعد علیحدگی مانا جائے گا۔ اگر تیسرا بھی دے دیا گیا نہیں، نو بالکل نہیں۔ اگر 1 طلاق دے دی تو وہ ابھی بیوی نہیں ہے، وہ الگ ہو گئی، اور 3 پیریڈ اگر گزر گیا تو دوسری طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 3 پیریڈ کے بعد وہ مکمل طریقے پر الگ ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے کلیئر کٹ 2 طلاق دی مثلا، تو 2 طلاق کے بھی نتیجے میں وہ بیوی الگ ہو گئی اس سے ابھی ہی، لیکن اس کا پورا ایفیکٹ 3 پیریڈ کے بعد کلیئر ہوگا اور وہ علیحدہ ہو جائے گی۔ اب اگر 1 طلاق دیا ہے یا 2 طلاق دیا ہے صاف لفظوں میں، ایج پیج کے ساتھ نہیں، تو اگر 1 دیا ہے یا 2 دیا ہے تو ایسی شکل میں 3 پیریڈ سے پہلے شوہر کو لوٹانے کا حق رہے گا بیوی کو۔ ایک بہت بڑا تو فرق یہ ہے 3 طلاق میں اور الگ الگ طلاق میں کہ اگر 1 طلاق ہوا ہے تو وہ اگر اس کو واپس لے لے تو بیوی رہ سکتی ہے اور وہ پیریڈ کا میں کہہ رہا ہوں، ہاں، لیکن جب 3 اگر ایک بار دے دیا تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی کو لے کر کے کنفیوژن ہے۔ یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ولی رحمانی صاحب سے بات چیت کریں گے، حلالہ کیا ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ لیتے ہیں بریک۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ شوچ کے لیے کہاں گئے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ کھلے میں شوچ کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا؟ کیا آپ کے گاؤں کی بچیوں کو کھلے میں شوچ کرتے ہوئے کسی نے بری نظر سے دیکھا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، سکشم ہیں، آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے دیش میں 70,000 سے زیادہ گاؤں کے لوگوں نے کھلے میں شوچ کی پرتھا کو ختم کر دیا ہے۔ گاؤں کے بچے، مہیلا، پروش سب اس لکش میں جٹے، نگرانی سمیتیاں بنی جنہوں نے کھلے میں شوچ کر رہے لوگوں کو سمجھایا، شوچالے بنائے، ان کا استعمال کرنا سکھایا۔ کیا آپ کا گاؤں بھی بنے گا کھلے میں شوچ سے مکت؟ آئیے سوچھ بھارت ابھیان سے جڑیے، اب نہیں تو کب؟ بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے، سواگت ہے آپ کا۔ مولانا ایک چیز اور ہے کہ اگر طلاق ہو گیا، آپ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ طلاق 1 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 2 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 3 کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 1 اور 2 کے بعد واپسی کی گنجائش برقرار رہتی ہے۔
عدت تک 3 پیریڈ تک، اور اگر وہ پیریڈ گزر گئے تو پھر وہ بھی طلاق ہی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے جو بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ آئے، کسی بات پہ بیوی سے جھگڑا ہوا یا کوئی ناراضگی ہوئی اور انہوں نے غصے میں طلاق دے دیا، بعد میں میاں بیوی دونوں کو یہ احساس ہوا کہ غلط ہو گیا ہے اور پھر سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حلالہ بیچ میں آتا ہے۔ اس کو لے کے بہت طرح کی باتیں، حلالہ ہے کیا یہ آج کی جو سویلائز سوسائٹی ہے اس میں ایک جائز چیز ہے؟ کیا اس کا ریلیجس اسٹائل ہے؟ یہ تینوں طلاق کے اندر ایک فرق اور ہے جی۔ اگر 3 پیریڈ گزر گیا جی، اس کے بعد 1 یا 2 طلاق دی ہے یا طلاق بائن دی ہے تو پھر ایسی شکل میں پیریڈ کے بعد وہ طلاق مکمل ہو جائے گی اور کمپلیٹ سپریشن میاں بیوی کے درمیان ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے صاف ستھرے الفاظ میں 1 یا 2 طلاق دی ہے تو 3 پیریڈ کے بعد مکمل سپریشن کے بعد بھی اگر دونوں راضی ہوں، عورت بھی راضی ہو مرد بھی راضی ہو، تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا راستہ شریعت نے بند کر رکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 طلاق شریعت اس کی سخت مخالف ہے، اس کی ہمت افزائی بالکل نہیں کرتی ہے۔ اور اگر الزام تو آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں شریعت اس کی کبھی نمائندگی نہیں کرتی ہے کہ 3 طلاق دی جائے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عمر نے اس کے اوپر پنش کیا 3 طلاق دینے والے کو جو ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو پنش کریں، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، وہ سوچے گی، لیکن جہاں تک تعلق 3 طلاق کا ہے شریعت نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو 3 طلاق نہیں دے۔ اب اگر طلاق ہو گئی اور 3 طلاق کسی نے ایک سانس میں دے دی تو ایسی شکل میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، واپسی کا راستہ پھر ایک ہے، اور یہ بھی اصل میں مرد کو سزا دی گئی ہے پورے طور پر، شرعی لحاظ سے یہ مرد کے لیے سزا ہے کہ اگر تم اس عورت کو لوٹانا چاہتے ہو تو اب لوٹانے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے بہت بڑی گڑبڑی کی ہے۔ اب اگر اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور وہ اس کے پاس بیوی کی حیثیت سے رہی 2 سال 4 سال 10 سال، اور پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی بائی چانس، تب اس کی گنجائش ہے کہ پہلے شوہر سے اگر یہ عورت راضی ہو اور پہلا شوہر راضی ہو تو نکاح کر لے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے حضرت؟ یہ بتائیے، ہو یہ رہا ہے کہ طلاق ہو گیا، کسی میاں بیوی میں آپس میں طلاق ہو گیا، وہ گئے کسی مولانا کے پاس یا کسی کے پاس رائے لی، انہوں نے کہا تم حلالہ کر لو، یا اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کسی اور سے اپنی بیوی کا نکاح کروا دیا۔ یہاں تک چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کی نالج میں ہوگا اس لیے کہ آپ اتنے بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ نکاح کروا دیا، پھر دوسرے دن صبح اس شخص نے طلاق دے دیا، اور پھر سیم ڈے یا تیسرے دن ان سے شادی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں یا نہیں ہوتا؟ نمبر ایک بات میں کہوں آپ سے، آپ اگر کسی ایک واقعے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے؟ نہیں ٹھہریے، یہ اس کا پروپیگنڈا تو بہت کیا جاتا ہے، نہیں آپ خانقاہ کے بھی ہیڈ ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہوں، آپ کسی ایک مثال کو دے دیجئے جو آپ کی ذاتی جانکاری کے اندر ہو کہ کسی نے حلالہ کو اس طرح استعمال کیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں۔ ہاں، تو یہ کتنے ہیں آپ کے پاس جانکاری؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اب حق کے کیس میں تو آدمی نہیں جانتا ہے، لیکن آپ کے آس پاس اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں ایک بڑی خانقاہ کو ہٹ کرتا ہوں اور ڈائریکٹ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، امارت شریعہ کو ہٹ کرتا ہوں، وہاں معاملات آتے ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کسی ایک کیس کے اندر بھی خانقاہ میں بیٹھ کر کے ہم کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ تم حلالہ کر لو، بالکل نہیں۔ حلالہ کوئی میکینزم نہیں ہے دوسرے نکاح کا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو حلالہ جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، وہ حرام ہے، غلط ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ حلالہ کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی، شریعت نے اس کے اوپر گرفت لگا دی ہے
کہ تم انتہائی نامعقول آدمی ہو، یہ بیوی تم کو اللہ نے نعمت کے طور پر ساتھ لگا دیا تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا اور 3 طلاق دے دی. اب اگر تم چاہتے بھی ہو تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں شکل ایک ہی ہے، یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے اور اس کے پاس بیوی کی حیثیت سے رہے. کچھ عرصے کے بعد، چاہے 1 سال کے بعد ہو، اس میں طے نہیں ہے، کچھ مدت نہیں ہے، 1 سال کے بعد ہو یا 20 سال کے بعد ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرے شوہر کا. اب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت تیار ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے. آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ بالکل نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے نکاح ہو اور پھر طلاق دے دی جائے اور پھر عدت گزر جائے اور پھر نکاح. صاف بات کر رہے ہیں، اگر یہ ہے تو اس میں کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو سننے میں آتا ہے، جو الزام لگتا ہے کہ بتائیے کیا طریقہ ہے کہ بیوی کو ہی سزا دی جاتی ہے. آپ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جس شوہر نے طلاق دیا ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا دوبارہ. لیکن حلالے کو جس طرح سے سماج میں بتایا گیا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، یا ہم لوگوں نے جس طرح سے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی جو ظلم ہے وہ عورت کے اوپر ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اس کی بیوی بنو اور اس کے بعد پھر وہ جب طلاق دے یا اس کی موت ہو جائے تو تم واپس اپنے پہلے. اگر کوئی عالم کہیں یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے اس سے نکاح کر دیا جائے اور پھر یہ طلاق دے دے اور عدت کی مدت جو ہے وہ گزر جائے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ عالم بھی مجرم ہے اور ایسا کرنے والا بھی مجرم ہے. یہ بھی الزام لگتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ 3 طلاق غیر انسانی ہے، ان ہیومن ہے. آپ کی بیوی ہے، کسی وجہ سے آپ سے ناراضگی ہو گئی، آپ نے ایک بار میں 3 طلاق دے دیا، اس کی حقوق کی کہیں نہ کہیں جو اس کے جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اس کا وائلیشن ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات اس سلسلے میں ہمارے بھارت ورش میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور وجہ حیرت کی یہ ہے کہ جس ملک کی عدالت، جس ملک کا کورٹ لیو ان ریلیشن شپ کو مانتا ہے، اور ایک نہیں 1 درجن بھی لیونگ ریلیشن شپ کے اندر عورتیں آ سکتی ہیں ایک مرد کے، اور چھوڑنے کی یہاں بات ہے، کسی دن بھی جوانی ڈھلی اور اس کو روانہ کیا، یہ پوزیشن ہے. اس کے بارے میں تو عدالت کوئی حساس نہیں ہے. عدالتوں کے بعد فیصلے میرے علم میں ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ لیو ان ریلیشن شپ کو لیگلائز کیا گیا، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں 7 پھیرے ہیں، نہ کوئی رسم ہے، ایک دوسرے رہ گئے. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ یہ بات کی جاتی ہے، اور اگر وہ 5 سال رہی تو رہ گئی، اس کے بعد اس کو نکال باہر کیا، دھکا دے کے نکال دیا. تو نہ ہماری عدالت کچھ بولتی ہے اور نہ ہمارے وہ صاحب بولتے ہیں جن کو عورتوں کی بہت فکر ہے، جو 13 اکتوبر کو بہت زوردار طریقے پر لکھنؤ میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کر رہے تھے، عورتوں کو مان و سمان، ان کی رکشا، ان کی عزت کو بچانے کی قسم کھا رہے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر ایک عورت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. وہ بیچاری گجرات میں 35 سال سے کسی کی راہ دیکھ رہی ہے. تو یہ سب چل رہا ہے، یہ پبلسٹی کی باتیں ہیں. لیکن جب لیونگ ریلیشن شپ کو مانتے ہوئے اس کے اندر عورت کے مستقبل کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، تو ایسے لوگ اور ایسے ملک میں طلاق کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے اس کی چنتا کیوں کرتے ہیں، یہ میری سمجھ بات نہیں آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بے شک طلاق کے بعد عورت اپنے مرد سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. جو لوگ اس عورت کے وراثت میں حقدار ہوں گے، یعنی اگر یہ عورت ابھی مر جائے تو اس کے مال دولت سے جو اس کے وراثت میں شرعی طور پر حقدار ہوں گے وہ سب ذمہ دار ہوں گے اس عورت کی کفالت. یعنی اسلام نے رشتہ داروں کے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے اور عورت بے سہارا ہو جائے، شوہر اس کو چھوڑ دے، طلاق دے کر الگ کر دے، تو ایسی شکل میں بیوی کے وہ رشتہ دار جو شرعی لحاظ سے اس کے وارث ہو سکتے ہیں اس کے مال جائیداد کے، ان رشتہ داروں کو ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اس کا حق ادا کریں.
تو یہاں وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مولانا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کتنے ملک ہیں دنیا میں جن کے بارے میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز انڈیا میں کہہ رہی ہیں کہ وہاں اگر شریعہ میں یہ بینڈ ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. کیا اس میں بھی کوئی سچائی ہے؟ اور دوسرے بہت ساری چیزیں جو ریلیجیس اینگل تھا وہ مولانا صاحب نے بتایا. اب یہ جو پوری کنٹروورسی ہوئی ہے اس سے سیاسی کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا کس کو نقصان ہو رہا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے اس بریک کے بعد. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت. آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک الزام اور لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلم ملک ہیں جہاں ایک بار میں 3 طلاق کو غلط ٹھہرایا گیا ہے. حتیٰ کہ کوئی شوہر اگر چاہے کہ دوسری شادی کرنی ہے تو بھی اسے اپنی پہلی بیوی سے شرعی طور پہ اور کورٹ کے ذریعے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ایسا مسلم ملکوں میں ہے. تو اگر ان مسلم ممالک میں یہ ہے تو کیوں نہیں یہ ہندوستان میں بھی ہو؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے چونکہ طلاق کا چیپٹر کلوز کر رہے ہیں آپ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ طلاق کی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پورے آپ کے دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ طلاق کے بارے میں جو ہنگامہ کیا جاتا ہے اور ٹی وی چینلوں کے اوپر اخبارات کے ذریعے سے مسلمانوں میں طلاق کی پرتھا کیا ہے اور کیسے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شہر کے اندر ایک محلہ جو ہے ان عورتوں سے بچا ہوا ہے جو طلاق پائی ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ سب سے آتھینٹک رپورٹ ہمارے پاس جو اس سلسلے کی بھارت میں ہو سکتی ہیں وہ سینسس رپورٹ ہے. اور سینسس رپورٹ کو آپ دیکھ لیجئے، وہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، وہ سب کا سرمایہ ہے اور نیٹ پہ موجود ہے. سینسس رپورٹ بہت صراحت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ملک میں طلاق کی جو واردات ہیں اس میں سب سے زیادہ طلاق ہندوؤں میں ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ عیسائیوں میں ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر سکھوں میں ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر پارسیوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے طلاق کے معاملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا ڈھنڈورا بہت پیٹا جاتا ہے. اور پچھلے 3-4 مہینے میں ٹی وی نے اس کو ایسا دکھایا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان 4 بیوی کرتا ہے اور چاروں کو کندھے پہ بٹھاتا ہے اور اس کے بعد قسطوں میں ہر ایک کو 3 طلاق دے کر کے الگ کر دیتا ہے. ایک بیوی رہ جاتی ہے جس کو سر پہ بٹھا لیتا ہے، جو بالکل غلط ہے. سینسس رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا چلن سب سے زیادہ ہندوؤں میں ہے، اس کے بعد سکھوں میں ہے، اس کے بعد عیسائیوں میں ہے، اس کے بعد پارسیوں میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں ہے. تو حقیقت یہ ہے جو ہماری سینسس رپورٹ کہہ رہی ہے اور پبلسٹی وہ ہے. نمبر 1 ٹھہر جائیے، نہیں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو حقیقت کو پبلک میں نہیں لانے کے لیے تو ذمہ دار آپ ہیں. آپ اپنی بات کو پورے طور پہ نہ مسلمانوں کو سمجھا پا رہے ہیں، نہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کو آپ بتا پا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ کمزوری، یہ غلطی بھی آپ لوگوں سے ہو رہی ہے. جی معاف کیجیے گا، میڈیا عام طور پر بڑی حد تک بڑے پیمانے پر اس ملک کا بکا ہوا ہے. نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بکا ہوا ہے؟ آپ کے لوگ آتے ہیں، آپ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں مولانا ولی رحمانی صاحب، وہ اپنی بات نہ کہہ پاتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں. ہمارے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. مسلم آپ نے چونکہ میڈیا پہ الزام لگایا تو ہم لوگ تو جب بھی بلاتے ہیں تو سارے لوگوں کو بلاتے ہیں. نہیں، میڈیا جان بوجھ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے، جان بوجھ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے جو جواب نہیں دے پاتے ہیں. آپ کے پاس کیا پینل ہے ایسا جس میں سے لوگوں کو بلایا جا سکے؟ ظاہر سی بات ہے وہی. نہیں، میں دے سکتا ہوں میں آدمی دے سکتا ہوں اور لوگ ایسے ہیں جو پورا جواب دیں.
لیکن میڈیا اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتا ہے، اور پھر آج کل جو سلسلہ ہے کہ 6 آدمیوں کو بٹھا لیا اور بحث کی جا رہی ہے، اس میں معاف کیجیے گا آپ کے بعض اینکر جو ہیں وہ تو کتوں کی طرح بھوکتے ہیں. نہیں، لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، میں نام لے سکتا ہوں، مجھے کوئی دشواری نہیں، میں نے سنا ہے، مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں اینکر حضرات. اس کو پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. نہیں، پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی ایک جانب کو آگے بڑھا کے پیش کرنا یہ بے ایمانی ہے. نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سوچ ہے جس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہوں. نہیں، وہ سوچ اگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہونی چاہیے اور بات کام کی کرنی چاہیے. نہیں، آپ کی طرف سے جواب نہیں آ پاتا ہے ولی رحمانی صاحب. نہیں، ایسی بات حلالے کی بات جس طرح سے آپ نے صفائی سے پورا سمجھا کر کے بتایا، یہ زیادہ تر لوگ نہیں بول پاتے ہیں، بولتے ہیں موقع بولنے کے موقع نہیں دیے جاتے ہیں. جیسے ہی بولنا شروع کیا فوراً ان کو چپ کر دیا جاتا ہے. ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر ڈاکٹر اسما زہرا کو بلایا پینل کے اوپر اور بات چیت شروع ہوئی، اس کو بولنے ہی نہ دے اینکر صاحب. تو یہ پوزیشن ہے. چونکہ میڈیا جانبدار ہے اس لیے یہ باتیں پوری طور پر عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں. اب میں جو کہہ رہا ہوں، طلاق کا جو ہنگامہ پورے ملک کے اندر کیا، پورے ملک میں یہ رائے بنی کہ مسلمانوں میں طلاق سب سے زیادہ دی جاتی ہے، جبکہ کوئی ڈاٹا اس کی حمایت میں نہیں ہے. اور جو ڈاٹا آتھینٹک موجود ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس میں مسلمانوں میں طلاق کی تعداد سب سے کم ہے. دوسری بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور تمام ناظرین کو جاننا چاہیے، طلاق کا پروسیجر جو کورٹ کا ہے، جس کے اوپر ہمارے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو طلاق ہوتی ہے، اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے. اس میں دشواری یہ ہے کہ اگر صرف لوور کورٹ کا بھی فیصلے کا انتظار کیا جائے تو 12 سال، 14 سال، 15 سال. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کے اندر کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور 10 سال لگ گئے. نہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے اور نہ بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے. ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 26 سال ہو گئے اور نکاح کا موقع نہیں ہو پاتا. اور بہت سارے مذہب میں تو نکاح تھا ہی نہیں، طلاق تھا ہی نہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور طلاق کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم بھی جل رہے ہیں، بیوی بھی جل رہی ہے، نہ ساتھ رہ رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں. اور اگر بیوی نے کورٹ میں دائر کر دیا اپیل کہ صاحب دیکھیے ابھی تو ہماری طلاق ہوئی نہیں، ہم شوہر کے گھر میں رہیں گے، شوہر کے ساتھ رہیں گے، تو شوہر کے لیے دوسری مصیبت. یہ پوزیشن ہے. اور جو بات محسوس کرنے کی ہے، طلاق کے دینے کے سسٹم میں جو بھارت میں قانون کی گنجائش نکالی گئی ہے اور مجسٹریٹ کو حق دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کا پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سے ہمارے بھائی، آپ کے کوئی طلاق ہے؟ نہیں، ہمارے سے طلاق، سنا فون سے طلاق، وہی میں بول رہا ہوں، ای میل سے طلاق. طلاق دینے کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے ہندو سماج میں، جہاں ہم بھی رہتے ہیں آپ بھی رہتے ہیں، ایک پرتھا چلی ہوئی ہے چھوڑ دینے کی. اس پرتھے کے ایک نمائندہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر ان کی کاؤنٹنگ سامنے لے آئیے آپ، تو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں میں چھوڑی ہوئی اور طلاق دی ہوئی کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہے. لیکن پھر بھی آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کیجیے گا کہ ایس ایم ایس کر کے طلاق دے دیا جائے، فون کیا طلاق دے دیا، نہیں کچھ ہے تو آپ نے ایک ای میل کر دی 3 بار، صرف طلاق 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 3 بار لکھ کر کے ای میل کر دی، طلاق ہو گیا. کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. صورتحال یہ ہے کہ بالکل آپ کھلے ذہن سے سوچئے. بھارت اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے، تو جب ہمارے صدر جمہوریہ یا پرائم منسٹر سامنے فوٹو کھنچواتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا، کیا واقعتاً معاہدہ اس دن یا اسے 24 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے یا لمبے کمیونیکیشن کے بعد ہوتا ہے؟ مہینوں لگ جاتے ہیں. سچائی تو یہی ہے. جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ آدمی جا رہا ہے آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. ای میل جاتا ہے، ای میل آتا ہے، ایک ٹریٹی سائن ہو گئی، ایک معاہدہ سائن ہو گیا، اس کا بنیادی ذریعہ ای میل ہے. تو ای میل کو دنیا کے ہر معاملے میں مانا جاتا ہے. کروڑوں روپے کا ٹرانزیکشن واٹس ایپ اور ای میل پر آج ہو رہا ہے. اور یہ جو ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا،
اس کو یعنی آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے نا، اس کو استعمال کرنا صحیح سمجھا جاتا ہے. جب معاملہ طلاق کا آتا ہے تو کہتے ہیں کوئک ہو جاتا ہے. ارے یہ ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا. اب اس سے آپ جس چیز کے لیے استعمال کریں استعمال ہوگا. اگر کسی نے خبر دی ہم کو کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ٹیلی فون سے، تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور فوراً ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا کر کے دلی سے پٹنہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ اگر اس کی آتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں تو صرف طلاق کے معاملے میں، بقیہ کسی معاملے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جائے، یہ انصاف کے خلاف بات ہے. چلیے یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو میرا پہلا سوال تھا کہ جب مسلم ملکوں میں اس پہ پابندی ہے بہت سارے، تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیتے ہیں ایک بریک. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا جب دوسرے مسلم ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے مسلم دیش ہیں جہاں ایک بار میں 3 طلاق نہیں دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی مسلم دیش ہیں جہاں پہ اگر پہلے شوہر کو دوسری شادی کرنی ہے تو اپنی پہلی بیوی سے لیگلی اور شرعی طور پہ بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر ایسا واقعی ہے تو پھر ہندوستان میں بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا دقت ہے؟ دیکھیے ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہمارے بھارت میں پڑھے لکھے لوگوں کی مہذب گالی ہے، ہر معاملے کے اندر جب طلاق کا معاملہ آتا ہے یا ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلا ریفرنس پاکستان کا دیا جاتا ہے. ہم یہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں وہ پاکستان کا پچھلگوا ہوں گے. ہندوستان کا مسلمان پاکستان کا پچھلگوا نہیں ہے. وہ اپنی سوچ میں شریعت کا پابند ہے، قرآن اور حدیث کا پابند ہے، پاکستان کا پابند نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی صحیح تصویر یہاں نہیں پیش کی جا رہی ہے. پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاق مانی جاتی ہے. پاکستان گورنمنٹ نے جو ریگولیشن اس کے اندر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس 3 طلاق کو یا 1 طلاق کو یا 2 طلاق کو آپ جا کے مجسٹریٹ کے ہاں لکھوائیے تاکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کا ایویڈنس گورنمنٹل رجسٹرڈ کے اندر موجود ہو. پاکستان نے یہی ریگولیشن کیا ہے. اسی طرح پاکستان نے شادی کے سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی شکل میں یا تو عورت سے تحریری اجازت حاصل کی جائے صراحت کے ساتھ، یا پھر کورٹ سے جو شریعہ کورٹ وہاں کا ہے وہاں معاملہ پیش کر کے اس سے اجازت حاصل کی جائے. یہ اس نے کیا ہے. دوسرا بہت زیادہ نام سعودی عرب کا لیا جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں یہ مسئلہ پورے طور پر سارے علماء نے فیصلہ کر رکھا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کو مان لیا ہے. وہاں لا آف دا لینڈ یہی ہے کہ 3 طلاق دی جائے گی 3 طلاق ہوگی، 2 دی جائے گی 2 ہوگی، 1 طلاق دی جائے گی 1 ہوگی. ہاں مصر کے اندر یقیناً ایسا ہے کہ مصر کی گورنمنٹ نے طلاق کے سلسلے میں ایسے قوانین بنائے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر جہاں جامع ازہر ہے اسلام کی سب سے بڑی سیٹ، وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں جو غیر شرعی ہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق مصر کا ہے تو ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. جب بھارت کے اندر یہ تحریک چلی پوری طاقت کے ساتھ اور ٹی وی نے اس کو بہت اچھالا کہ 3 طلاق کا مدعا مسلمانوں میں بہت اٹھا ہوا ہے اور عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ کیا جائے، تو اس کی بات مصر جو پہنچی وہ اس طرح پہنچی کہ ہندوستان کی عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ 3 طلاق کو 1 طلاق کر دیا جائے.
تو جامعہ ازہر نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ ہندوستان کی عورتیں غلط کر رہی ہیں، 3 طلاق 3 ہی طلاق ہے. تو جو دین کے جاننے والے اور ماہرین ہیں، لیکن اپنے ہاں نہیں کر پائے. وہ اپنے ہاں مصر کی جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ہے نا، یہ پہلے سے ہے فتح. پہلے ہر جگہ. یہ تو جمال عبد الناصر آرمی کے سہارے تھے، اس کے بعد جو لوگ آئے سب آرمی کے سہارے رہے اور مارے گئے. اب مرسی آئے ہوئے تھے، یہ الیکشن سے آئے تھے، ان کو ہٹا کر کے سی سی آ گئے. تو وہاں تو صورتحال یہ ہے، اور اکثر مسلم دیشوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں فوج کے کنٹرول میں سارے لوگ رہتے ہیں. اب لیبیا ہے، لیبیا کی جو صورتحال معمر قذافی کے زمانے میں تھی تو وہ خود فوجی آدمی تھے. دوسری بات جو بہت صاف سمجھنے والی ہے کہ ہم پاکستان کے اور مصر کے اور موروکو کے پابند نہیں ہیں. نہیں تو کہیں نہ کہیں حضرت آپ یہ مان رہے ہیں کہ شریعہ کو لے کر کے انٹرپریٹیشن کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے. شریعہ کا انٹرپریٹیشن کون کرے گا یہ بتائیے. نہیں ظاہر سی بات ہے، وہاں پہ شیخ طنطاوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سعودی عرب میں شیخ بن باز تھے، آج شیخ سدیس ہیں، شیخ شرائم ہیں، سب بڑے بڑے عالم ہیں. شیخ سدیس اور شیخ شرائم یہ جو بھی ہیں، ان کا فتویٰ طلاق کے بارے میں وہی ہے جو شریعت کی ہدایت ہے، اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسلامی ملکوں کو جس کو کہا جاتا ہے وہ عملاً اسلامی ملک نہیں ہے، وہ مسلم ملک ہیں، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے. سعودی عرب سے اسلامی ملک ہے یہ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. بادشاہت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اس لیے میں اس کو بھی اسلامی ملک نہیں کہہ سکتا ہوں. اور جن ملکوں کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے وہ زور زبردستی تبدیلی کی گئی ہے اپنی سمجھ کے مطابق. کل ہی وینکیا نائیڈو نے کہا، اور وہ جو ایک صاحب جن کو عقل کل بی جے پی کا کہا جاتا ہے سبرامانیم سوامی، انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر پرسنل لا بورڈ ایسے نہیں مانے گا تو قانون تھوپ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان بھی اسلامک ملک نہیں ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوریت ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے انگلینڈ ہو. وہاں پہ شریعہ نافذ نہیں ہے، وہاں پہ شریعہ لاگو نہیں ہے. وہاں پہ کس طرح سے مسلمان اپنی شادی بیاہ نکاح طلاق اور اپنی جو جائیداد ہے اس کا بٹوارا کرتے ہیں، اگر وہاں کر سکتے ہیں، غیر اسلامی ملک ہے لیکن اپنے شریعہ کو وہاں پہ بحال رکھ سکتے ہیں، تو کیا ہندوستان میں نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے انگلینڈ کا نام آپ نے لیا، پوزیشن انگلینڈ کی یہ ہے کہ وہاں طلاق کورٹ سے ہو گئی، اس کے بعد وہ معاملہ پھر لے جاتا ہے قاضی کے ہاں، وہاں قاضی بھی موجود ہے اور دارالقضا بھی موجود ہے. جب قاضی فیصلہ کر لیتا ہے تب لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریشن ہو گیا یا ساتھ رہیں گے، ورنہ کورٹ کے فیصلے کو وہاں کا مسلمان نہیں مانتا ہے. پریکٹیکلی یہی بات ہے انگلینڈ کے اندر. یعنی ویسے حالات ہندوستان میں نہیں ہو سکتے. یہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، اور جس کو لے کر کے آپ لوگوں نے اتنا بڑا کنونشن کیا اور اس کو آپ لوگوں نے مانا کہ شریعت میں مداخلت ہے. کہیں نہ کہیں اس کا پورا پولیٹیکل فائدہ جس جماعت کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں اس کو مل رہا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا مولانا رحمانی صاحب مسلم سماج کنفرنٹریشن نہ کر کے یہ لڑائی عدالت میں لڑے؟ جہاں تک معاملہ عدالت میں لڑنے کا ہے، سپریم کورٹ میں کچھ ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور کئی خواتین کی انجمنیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذہن کی تائید میں ہیں کچھ فرق کے ساتھ، اور کچھ مخالف ہیں، یہ سب کورٹ کے اندر لڑ رہی ہیں اور عدالت فیصلہ کرے گی. اگر کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور فیصلہ کورٹ کو ہی لینا ہے، لا کمیشن نے سوالات بھی جاری کیے ہیں، لیکن وہ بھی حتمی نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو جائے گی. پھر گورنمنٹ اگر قانون بناتی ہے آپ ہمیشہ کورٹ جا سکتے ہیں. جب یہ صورتحال ہے تو جو الزام لگ رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ پہ اور کچھ مسلم اداروں پہ کہ یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اگر یہ اس طرح سے پولرائز کریں گے، مسلمانوں کو ایک جٹ لانے کی کوشش کریں گے، تو کہیں نہ کہیں ہندو ووٹ بھی پولرائز ہوگا اور اس کا سیدھا فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملے گا. یعنی مختصر یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ بی جے پی کو فائدہ پہنچ سکے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کیوں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیا تو ہندوستان میں ہنگامہ ہو جائے گا؟ مجھے معلوم ہے مولانا رحمانی کہ ایک تو یہ کہ ہندوؤں میں خود ہی اتنا اختلاف ہے کہ اگر ساؤتھ میں
शादी होनी है तो लड़की की शादी पहले मामू से होनी होती है, वो नॉर्थ में नहीं है। उसके बाद उनके यहाँ किस तरह से शादी होती है वो नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। मणिपुर में ऑलरेडी हम लोगों ने कानून के तहत मणिपुरियों को एक खास इजाजत दी हुई है, गोवा में भी एक खास इजाजत दी हुई है, मेघालय में भी दी हुई है, सबको ये बातें पता है। हिंदुओं में एक राय नहीं है। फिर जिनको हिंदू हिंदू मानते हैं और अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, जैसे जैन हैं, सिख हैं, उनके यहाँ अलग तरीका है। तो जब इस पे एक राय नहीं होती दिख रही है, बिल्कुल जब वो एक राय हो जाएगी तब फिर वो राय आपके लागू करने की कोशिश होगी। पहले ही आप लोग क्यों चिल्लाने लगे? पहले चिल्लाने की बात पहले तो ये जहन में रखा जाए कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला दलित का भी है, ट्राइबल का भी है, यानी SC ST का भी है, ये मसला किसी दर्जे में OBC का भी है। आप लोग हल्ला कर रहे हैं। हाँ, इसका OBC का भी है। लेकिन इन लोगों के साथ जो रिवायतें हैं और जो ट्रेडिशन उनका है उसकी कोई मजबूत मजहबी बुनियाद नहीं है, इसलिए वो लोग हंगामा अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि अभी बात पूरे तौर पर उनकी समझ भी नहीं आई है और बाज़ तबका अभी गौर कर रहा है कि इसके क्या असरात पड़ेंगे हमारे ऊपर, शादी ब्याह वगैरह वगैरह ताल्लुक के ऊपर। हम लोगों ने इसको समझ लिया और महसूस कर लिया और हुकूमत की नीयत हम लोग जानते हैं, इरादे हुकूमत के समझते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर हंगामा मचाना शुरू किया। आपके हंगामा मचाने से क्या कोर्ट का डिसीजन मुतासिर होगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत कोर्ट को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। तो फिर आपके हंगामा में आ रही से कोई फायदा नहीं सुना जाए। लेकिन हमारी अदालत आलिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसने भी अपने जजमेंट में ये कहा है कि गर्चे कोई एविडेंस नहीं है इस सिलसिले में, लेकिन राय आमा को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं। ये फैसले में लिखा हुआ है, भारत फैसले में। अगर एक फैसले में भी लिखा हुआ है तो ये काफी से ज्यादा सबूत इस बात का है कि कोर्ट भी कहीं न कहीं प्रभावित होती है और कोर्ट की राय के ऊपर भी राय आमा का असर पड़ता है, कोर्ट के ऊपर भी धर्म का असर पड़ता है, कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है। आप कोर्ट पे जानिबदार होने का इल्जाम लगा रहे हैं। 100%। जब कोर्ट के जज ये कहेंगे कि हम गीता को नेशनल किताब बना सकते अगर तो हम बना देते, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो जानिबदारी बरत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब कोर्ट में, अभी मैंने आपसे कहा कि मामला प्रकाश और फूलावती का था, उसमें कहां से और उसमें आ गया मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो ये कोर्ट की जानिबदारी की बात है या गैर जानिबदारी की बात है? मेरा क्लियर सवाल है कि अगर किसी औरत की परेशानी से जज परेशान है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस परेशान है, तो सबसे नुमाया जो औरत परेशान है अभी इस मुल्क के अंदर, वो प्रधानमंत्री की बीवी है। जज साहब ने उसके लिए क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट ने नहीं किया, तो कोर्ट की जानिबदारी सामने आई। कोर्ट ने नहीं किया है तो जिसके फैसले हैं वो बता रहे हैं कि अवामी दबाव भी कोर्ट मानती है और प्राइम मिनिस्टर के मनसब का दबाव भी कोर्ट मानती है। आपने कहा कि लॉ कमीशन की जो सिफारिशें होंगी या जो उनकी फाइंडिंग्स होगी वो कोर्ट में नहीं जाएंगी बल्कि वो सरकार को जाएंगी और उसके बिना पे हो सकता है सरकार कोई कानून बनाने की कोशिश करे। वो जो 16 सवालात हैं जिसका आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं और जिसको लेकर बहुत हाई तौबा मची हुई है, वो क्या है और उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सोचती है? देखिए, लॉ कमीशन ने जो सवालनामा जारी किया है वो बहुत वाज़ेह तरीके पर बेईमानी के साथ मुरत्तब किया गया और बदकिस्मती से उसके चेयरमैन भी एक जज साहब हैं। उन्होंने प्रीफेस ही में ये लिखा है, जहां से सवालनामा शुरू होता है, कि हिंदुस्तान के आईन की 44वीं दफा के तहत हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानूनी तरीके पर नाफिज करना है। इसलिए उन्होंने 16 सवालात किए और सवालात इस तरह फ्रेम किए हैं कि चाहे 100% यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद की जाए, 50% की जाए या 20% की जाए, कम किया जाए या ज्यादा, लेकिन पहले ही 6 सवालात जो हैं वो इसी अंदाज के हैं कि घुमा फिरा करके जवाब एक ही हो कि हाँ हम संशोधन को मंजूर करते हैं। जाहिर है कि यह वो सूरत हाल है जो शरारत आमेज है। इसलिए
उनको ये सवाल करना चाहिए था बहुत साफ लफ्जों में कि क्या नंबर 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस मुल्क में लागू किया जाए, क्या अपने समाजी रीत रिवाज को छोड़कर इसको कबूल करने के लिए लोग तैयार हैं, क्या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो यहां प्रचलन है उसको छोड़कर लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार है कबूल करने के लिए। तो ये एक राय बहुत क्लियर कट आती। ये जो पेचदार सवाल किया गया है उसका थोक में जवाब यही है कि हम लॉ कमीशन का बाइकाट करते हैं। यानी आप पूरी तरह से उस पर कोई भी सेकंड थॉट नहीं, आप उसकी मैंने 100 थॉट देने के बाद ये फैसला किया है, तमाम मुस्लिम जमातों ने, तमाम इदारों ने फैसला किया है और पूरे मुल्क में उसका स्वागत किया गया कि हम लॉ कमीशन के उस क्वेश्चनायर का बाइकाट करते हैं। नंबर 1, हम लोगों ने यह भी फैसला किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना वो पर्चा जो है अपना जारी कर दिया है जिसमें 3 बातें हैं और हम मुसलमानों से भरवा रहे हैं। ये जो आपकी बिरादरी है टीवी की, इसने बहुत फैलाया कि 90% मुसलमान औरतें जो हैं वो तलाक के तरीके के खिलाफ हैं, निकाह के सिलसिले में उनकी राय दूसरी है। किसी ने कहा 80% लोग खिलाफ हैं और जज साहब जो बैठे हुए हैं उनकी भी राय ये है कि औरतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, औरतें इसकी सख्त मुखालिफ हैं। और एक औरतों की किराए की तंजीम जो आरएसएस के पैसे पर चल रही है उसने बाकायदा ऐलान किया कि हमने इतनी दस्तखत जमा कर लिए हैं। मैंने बहुत इंक्वायरी की मगर पता नहीं चल सका आज तक कि भारत के किस कोने में वो दस्तखत लिए गए हैं। तो हमने ये कहा कि सबों को बताने के लिए जरूरी है कि सवालात की बुनियाद पर औरतों की भी राय जानी जाए और मर्दों की भी। अगर 50,000 दस्तखत की बुनियाद पर भारत में कोई कानून बनवाना चाहता है तो हम 50 लाख दस्तखत जमा कर देंगे 1 महीने के अंदर, कोई बड़ी बात। जाहिर सी बात है, वो तो कोई मसला नहीं है। और जिन लोगों की राय मानी गई है वो कितना दीन को समझते हैं, कितना मजहब को समझते हैं और कितना कानून को समझते हैं। नहीं, उसी बुनियाद पर हमने जमहूरी कदरों की रियायत करते हुए 3 सवालात किए हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में है। हमने फार्म तमाम भेजे हैं ईमेल के जरिए से और हमने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि मुसलमान औरतें अलग, मुसलमान मर्द अलग इस फार्म पर दस्तखत करें। आने वाले दिनों में हम ये करने वाले हैं कि उन फार्मों को जमा करके जितना भी हमारे लिए मुमकिन होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर से या भारत के अंदर 2-4-10 सेंटर बना करके उन फार्मों को स्कैन करके जो औरतों का सिग्नेचर किया हुआ फार्म हमारे पास होगा, जितना मुमकिन होगा हम उसको लॉ कमीशन भेजेंगे, हम उसको राष्ट्रपति के यहां भेजेंगे और विमेन कमीशन भेजेंगे, नेशनल विमेन कमीशन भेजेंगे। और जो मर्दों का दस्तखत किया हुआ हमारा परफॉर्मा होगा उसको हम भेजेंगे लॉ कमीशन में स्कैन करके और राष्ट्रपति के यहां भी यहां स्कैन करके भेजेंगे। फिर उसकी सारी कापी पूरे भारत से वो कापियां यहां जमा होंगी और उसके बाद उसको हम एग्जिबिट करेंगे मुनासिब तरीके पर। चलिए, ये सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि इसके ऊपर इस तरह से हंगामा करने से कहीं बेहतर होगा कि इस केस को पूरी मजबूती के साथ कोर्ट में लड़ा जाए और कोर्ट का जो फैसला हो उसको माना जाए? दोनों चीजों के अंदर कोई टकराव नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उससे फायदा हो रहा है किसी पॉलिटिकल नहीं हुआ करे, हम फायदे कहीं ना कहीं आप जानबूझ के फायदा पहुंचा रहे हैं। हम उस फायदे आपके सर पे है, हम उस फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बुनियादी तरीके पर यह बात कह रहे हैं कि हम कोर्ट के अंदर पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने कई नेशनल फेम के वकला को रखा है, वो एडवोकेट हमारे तैयार हैं। अभी 18 अक्टूबर ही को केस लगने वाला था जो नहीं लगा। जब लगेगा तो हमारे वकला का पैनल खड़ा होगा, पूरी मजबूती से केस लड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम राय आमा को एजुकेट भी कर रहे हैं। नंबर 1, हम बता रहे हैं कि तलाक किस तरह दी जाए। हम बता रहे हैं कि तलाक आखिरी इस्तेमाल है। हम अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि तलाक के साथ साथ निकाह पर भी गौर कीजिए। एक से ज्यादा अगर आप शादी करते हैं तो दोनों बीवियों के दरमियान अगर पूरा इंसाफ नहीं कर सकते हैं
تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری بیوی لائیں. ہم یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں پبلک کو. نمبر 1 بہت دیر سے کر رہے ہیں. نہیں, ہماری تحریک مسلسل جاری ہے. 1973 سال میں تو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آئی. اگر ہماری تحریک کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو بھارت ورش کے اندر طلاق اور ایک سے زیادہ نکاح مسلمانوں میں سب سے کم نہیں ہوتا. چلیے, آپ نے بات بہت مضبوطی سے رکھی. مولانا ولی رحمانی نے بہت کلیئرلی بہت ساری چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ساری جو بھرم یا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے طلاق کو لے کر, نکاح کو لے کر, حلالہ کو لے کر, اس پہ ایک بہت ہی مستند بات مولانا ولی رحمانی صاحب نے کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے اور بھی جو دوسری تنظیم ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں میں بھی ایجوکیشن لائی جائے, مسلمانوں میں بھی بیداری لائی جائے, اور اس بات کو بتایا جائے کہ طلاق جو ہے وہ آخری ہتھیار ہے, اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کیا جائے. اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کے استعمال کو پروفٹ محمد صاحب نے بھی کہیں نہ کہیں بہت برا مانا ہے. امید کرتے ہیں کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کی بات چیت سے مسلمان سبق لیں گے اور اس موضوع کو بہت سنجیدہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. آج تکرار میں بس اتنا. اگلے ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے.